بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق ہے ایثار کا جذبہ، چھٹی جماعت کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے سبق میں ایثار کا جذبہ جو سبق ہے اس میں سے کچھ پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو اس سبق میں، اس کہانی میں جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہے عدنان، شیبہ اور زین۔ تو اس سبق میں ہمیں کچھ نصیحت مل رہی ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ شروع کریں گے، چونکہ ہم نے عدنان کے بارے میں پڑھا کہ وہ ایک رئیس تھا، ایک بہت ہی امیر آدمی تھے، اور اس کی بیوی کا نام شیبہ۔ تو شادی کے بعد انہیں شیبہ کی گود سونی تھی، اگرچہ عدنان کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، مال و دولت دی تھی، لیکن ایک نعمت اس کو عطا نہیں کی تھی، وہ ہے اولاد کی نعمت۔ تو پیارے بچوں، اس سلسلے میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ عدنان کے جو دوست ہیں انہوں نے عدنان کو مشورہ دیا کہ یا تو آپ جلدی شادی کیجئے، یا تو آپ کسی بچے کو گود لے لیجئے، آپ کو اگر کچھ کرنا ہے تو جلدی ہی کرنا چاہیے۔ جیسا کہ دوستوں کا ماننا تھا ویسے ہی شیبہ بھی وہی کہہ رہی تھی، اس کا بھی ماننا یہی تھا کہ عدنان کو اگر کچھ کرنا ہے وہ جلدی ہی اس کو کچھ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن عدنان اس کے دوسری شادی کے حق میں نہیں تھا، وہ تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جب انہیں لگا کہ اب کوئی صورت بند نہ پڑے گی تو انہوں نے ایک بچے کو گود لیا، جس کا ماں باپ کچھ ہی دن قبل ایک جیپ حادثے میں، ایک ایکسیڈنٹ حادثے میں مر چکا تھا، اور ایک چھوٹے بچے کو پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ تو اس بچے کو انہوں نے گود لیا اور نام رکھا زین۔ تو پیارے بچوں، وقت گزرتا گیا اور دونوں شیبہ اور عدنان دونوں اس بچے کی کلکاریوں میں کھو گئے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، ان کو اپنی گرد پیش کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ وہ بہت خوش تھے کہ انہیں بچہ ملا۔ بچہ کیا ملا بلکہ گھر کی رونق ملی انہیں۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور آگے ہم پڑھیں گے اس کہانی کا دوسرا حصہ۔ تو آگے پڑھتے ہیں کہ وقت گزرتا رہا، زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا، وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا، جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا، تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ تو پیارے بچوں، اب جب کہ یہ زین کی کلکاریوں میں کھو گئے تھے، کبھی ایک دن ایک کپڑا، کبھی دوسرے دن دوسرا کپڑا پہناتے تھے، تو اب ان کو تسلی ہوئی کہ ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوا جس نعمت سے وہ کیا تھے آشنا تھے۔ تو وقت گزرتا رہا، اب دن گزرتا رہا، زین کی عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔
اب دن بہ دن زین بھی بڑھ گیا، زین بھی بڑا ہو چکا تھا اور اس کی عمر بھی اب بڑی ہو گئی تھی۔ اب وہ تعلیم کے میدان میں آگے بھی بڑھ رہا تھا، یعنی ساتھ ہی ساتھ تعلیم کے تربیت کے مرحلے میں بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا، اس کی تعلیم کے لیے ایک اچھے استاد کو چنا گیا جو اس کو تعلیم کے علاوہ تربیت اچھی اور اچھی جسے کہتے ہیں اچھی باتیں سکھائے یا اچھی نصیحت کرے۔ تو ایک اچھا استاد جس کو ملنا چاہیے، ایک اچھے استاد کی تلاش تھی اس کو، جو اس کو مل گیا تھا۔ تو وہ اسے گھر سے باہر نکلنے نہ دیتے تھے، کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ تو اس کو اب گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ تو بھائی پیارے بچوں، یہاں پہ اس بات کا معنی ہے کہ باہر اگر وہ گیا، کہیں برے لوگوں کی سے مل گئے، بری صحبت سے وہ میں رہنے لگا، تو اس صحبت کا رنگ اس پر نہ پڑے، تو جس سے زین کی تربیت پر اثر پڑے۔ تو یہاں پہ دھوپ اور چھاؤں کا مطلب وہی ہے۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ ایک دن شیبہ، یعنی اب اس کی ماں، زین کی ماں، اگرچہ اپنی ماں نہیں تھی پھر بھی جس نے اس کو گود لیا تھا، تو ہم اسے کہتے ہیں رضائی ماں یا اس نے اسے گود لینے والی ماں۔ تو اس کی طبیعت، اس کا صحت ایک دن ناراض ہو گیا۔ تو ڈاکٹر جب معائنہ کرنے کے لیے آیا تو ڈاکٹر نے جب اس کو چیک اپ کیا تو انہیں یہ سن کر حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچے ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب اس کو اپنا ہی بچہ اپنی کوکھ سے دیا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہیں آیا، جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا، تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ تو اس طریقے سے جب شیبہ کو یقین ہی نہیں آیا، عدنان اور شیبہ کو بالکل یقین ہی نہیں آیا، تو انہوں نے بار بار ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ سچ بتائیے، آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ سچ ہے کہ میرے کوکھ میں میرا ہی بچہ پلتا ہے، یا میرے کوکھ میں اپنی ماں بننے والی ہوں، یا اس طرح سے کہ میرے کوکھ میں بچہ ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں بالکل باہوش حواس صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ جب اس پر یقین آیا، پہلے تو ان کو یقین نہیں تھا، اب ڈاکٹر نے جب بار بار کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، تو جب اس بات پر انہیں یقین آیا، تو جیسے کائنات کے سارے خزانے کے دروازے ان پر کھول دیے گئے، یعنی جب انہیں یہ لگا کہ اب میرے کوکھ میں میرا ہی بچہ پلنے والا ہے، تو انہیں کیا ہوا کہ میرا اپنا بچہ پلنے والا ہے، تو جیسے پوری دنیا کے پورے خزانے کھول دیے گئے ہیں ان کے لیے، یعنی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا ان کے لیے۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا تھی۔ اگرچہ بچے کی صورت میں، اگرچہ بچہ ان کو پہلے ہی ملا تھا زین، لیکن قدرت نے اپنی کوکھ سے، اپنے پیٹ سے جو بچہ عورت کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے اس کا لذت، اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو اس خوشی میں شیبہ بالکل ڈوبی ہوئی تھی کہ اللہ کا شکر بجا لا رہی تھی کہ یہ بھی کیا اللہ نے مجھے اتنی خوشی دی، تو اس سے پہلے وہ آشنا تھی اس خوشی سے، یعنی بے خبر تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے، یعنی اب اس سے پہلے اس لذت کو، اس خوشی کو وہ محسوس نہیں کرتی تھی، یعنی اس سے دور تھی، اب اللہ نے وہ خوشی بھی شیبہ اور عدنان کو دے دیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا اس سبق کا دوسرا حصہ۔ امید ہے کہ آپ اس سبق کو ٹھیک طرح سے پڑھیں گے اور اس کہانی کو بھی ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیں گے۔ تو اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ آج دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔